رسول پاک نہ آتے تو خوشحالی نہیں ہوتی، قسم اللہ کی میرا یہی ایمان کہتا ہے، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں ہوتی۔ آپ تمامی حضرات، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ تمامی حضرات براہ کرم اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات جلد سے جلد محفل پاک میں تشریف لائیں۔ ابھی آپ تمامی حضرات ایک بہترین انداز میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا ہے۔ اب آئیے خطاب فرمانے کے لیے دعوت خطاب دوں گا خطیب اہل سنت محترم عزت مآب قاری محمد توقیر رضا صاحب قبلہ کو۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد، جشن عید میلاد النبی زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادئے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کی چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت و قلب سینہ، سرور قلب سینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کرتے تو بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم وبارک وسلم۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور قرآن مقدسہ کی اس آیے کریمہ پہ سرکار اعلیٰ حضرت نے غور فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ایمان والو رب کعبہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب پہ میں، میرے ملائکہ، فرشتے، ہم تمام رب کعبہ کی کائنات رسول اعظم پہ درود و سلام بھیجتی ہے۔ اے ایمان والو، جس رسول ہاشمی پہ ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، خود رب کعبہ سلام بھیجتا ہے، تو تم بھی اس رسول ہاشمی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ جب اس آیہ کریمہ کو بریلی کے کلندر نے، امام عشق و محبت نے، دریائے رحمت نے، جبل الاستقامت نے، آیت من آیت اللہ نے، معجزات من معجزات رسول اللہ نے جس آیہ کریمہ کو جب سنا تو مچل کے کہا قلم لکھ، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، کہا قلم لکھ، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ علیہ السلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر جیسی ہی سنا کہ سلام بھی پڑھا جائے سرکار پہ، رب کعبہ نے درود و سلام کا حکم دیا، اس میں سلام کا حکم ہی ہے۔ احمد رضا تو نے تو صرف درود کا حق ادا کیا ہے، اپنے آقا پہ جھوم کے سلام پڑھ۔ پھر آج ہمارے درود و سلام پڑھنے کا عالم یہ ہے، پر بریلی کا کلندر دیوان میں، عشق رسول کے دیوان میں ڈوب کے پھر قلم کو حرکت دیتے ہیں اور لبوں سے کہتے ہیں کہ قلم لکھ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کے کلندر کہتے ہیں قلم لکھ کہ جس پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی کا کلندر کہتا ہے قلم لکھ، ہاتھ جس سمت اٹھا گھڑی کر دیا،
بحر موجے سخاوت پہ لاکھوں سبحان سلام. اللہ. بریلی کا کلندر کہتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے اب تو اعلیٰ حضرت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, سبحان اللہ. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, ان لبوں کی تبسم پہ لاکھوں سلام. میرے امام پھر کہتے ہیں اب میں یہ کشمکش میں تھا کہ اب تک تو بچپن سے اب تک علماء سے سنا تھا کہ آب حیات ہے. پوچھا تو علماء نے بتایا یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پینے کے بعد موت نہیں آتی قیامت تک. پھر آب حیات کا یہ دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ آب حیات کس کو نصیب آیا ہے. علماء نے بتایا کہ یہ آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کو نصیب آیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات ملا. پھر میں اپنے امام کے عالم تصور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ اشاہ امام احمد رضا فاضل عرب و عجم کی بارگاہ میں گیا اور پوچھا کہ اے بریلی کے کلندر, عالم تصور میں اعلیٰ حضرت سے پوچھ رہا ہوں, اے کلندر اعظم, اے بریلی کے کلندر, یہ تو بتائے کہ آب حیات ہے کیا. اب تک تو نہیں سمجھا کہ یہ آب حیات ہے کیا. علماء نے بتایا کہ یہ پانی ہے, پر یہ کیسا پانی ہے. دنیا میں تو کئی قسم کے پانی ہیں, پر یہ آب حیات ہے کیسا پانی. میرا امام فرماتا ہے کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات, جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا, جانے مسیحا, ارے جانوں کو سہارا دینے والا جانے مسیحا ہمارا نبی. اس بریلی کے کلندر کو اتنا اعزاز ملا بارگاہ رسالت سے کہ نعت رسول مقبول لکھتے لکھتے پڑھتے پڑھتے اعلیٰ حضرت اتنے مقبول ہو گئے کہ آج کہیں بھی جا کے نعرہ لگا لو عشق محبت تو صدا گونجتی ہے دیہاتوں سے کہ اعلیٰ حضرت حضرت حسان نے کہا تھا کہ اجملک لم تر قط عینی واکملک ما لم تلد النساء, کہ یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا کیا نہیں. اب اعلیٰ حضرت اسی کو بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا 4 زبانوں میں کلام لکھے, تو حضرت حسان نے جو کہا تھا وہی اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے لم یاتی نذیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یا رسول اللہ آپ جیسا لائے کہاں سے, آپ جیسا دیکھے کہاں, آپ جیسا تو رب کعبہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. یہ سرکار کی عظمت ہے. اور بتاتا ہوا چلو کہ سرکار کی ذات وہ ذات ہے کہ عشق رسول تم اپنے دل میں بساؤ. ایک بزرگ سے سوال ہوا, مرید نے پوچھا کہ سرکار آپ میرے پیر ہیں, بزرگ ہے, اپنے سلسلے کے شیخ ہے, آپ کوئی وظیفہ بتا دے کہ جس سے دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے. آپ کوئی وظیفہ بتائے جس سے دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والوں کے انداز نرالے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک کام کرنا, رات میرے گھر کھانا کھانا. اب رات میں جب دعوت دے دی اور مرید پیر کے یہاں دعوت میں گیا, اب حضرت نے کھانے میں اتنا نمک رکھا کہ حلق میں ڈالنے کے لیے منہ میں وہ نوالا زہر محسوس ہونے لگا. مثلاً ایسا ایک پلیٹ سالن میں 1 تھیلی نمک ہو, اتنا نمک حضرت نے شامل کیا اور اس مرید نے حضرت کی تعظیم میں کھا لیا. اب رات سویا تو حضرت نے وصیت کی کہ رات بھر سونا پر پانی نہیں پینا, رات بھر سونا پر پانی نہیں پینا. جب اتنا کہنا تھا وہ مرید اپنے پیر کی تعظیم میں سو گیا, پانی نہیں پیا. پھر صبح آیا, کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ دیدار مصطفیٰ کا نسخہ یہ ہے, مجھے تو رات دیدار مصطفیٰ ہوا ہی نہیں. آپ نے کہا تھا کہ تو جا کے سو جا, تجھے دیدار مصطفیٰ کا نسخہ مل جائے گا. کہا مجھے دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا. حضرت کہتے بابو تو اب تک سمجھا نہیں. کہا حضور آپ کیا سمجھانا چاہتے؟ کہا یہ بتا خواب دکھا. کہاں دکھا, کیا دیکھا خواب میں؟ کہا دریا دیکھی, نہریں دیکھے, سمندر دیکھے, کنویں دیکھے, جہاں نظر گئی وہاں پانی دیکھا, جہاں
نظر گئی وہاں پانی دیکھا. کہا اب تک اتنا پانی دیکھا تھا؟ کہا نہیں. کہا کیوں دیکھا؟ کہا پیاس کی شدت بہت تھی اس لیے اتنا پانی نظر آیا. کہا نادان تو اب تک یہ بات کو نہ سمجھ سکا جب تیرے پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے سمندر کا بے جان پانی تیرے خواب میں آ سکتا ہے تو عشق رسول کی پیاس بجھانے کے لیے مدینے کی سرکار کیوں نہیں آ سکتی؟ سبحان اللہ سبحان تو اپنے دل میں عشق رسول کی تڑپ پیدا کر. عشق رسول کی تڑپ جب پیدا ہوگی تو مدینے والا خود بخود دیدار عنایت فرما دے گا. ارے آئے اس جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی، رب کعبہ فرماتا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب جانوں سے زیادہ قریب ہے، رب کعبہ فرما رہا ہے جانوں سے زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب کہ حضور زندہ ہے. قرآن مقدسہ کا فیصلہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب اس نبی یا آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق بریلی کے کلندر نے اس قدر کیا کہ عشق رسول میں اتنا مقبول ہوئے کہ کسی بادشاہ نے کہا تھا، وہ سنا ہوگا بارہا آپ نے، کہ بادشاہ نے خود کی مدح ثنائی میں کلام لکھنے کہا میرے امام کہتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. ایسی مدینہ شریف میں کسی نے اشعار لکھے سرکار کی شان میں، کہنے لگا کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. اس کو سارے داد دینے لگے، اس کی واہواہی کرنے لگے، ہر طرف اس کا چرچا ہونے لگا. جب بریلی کے کلندر کے پاس یہ بات پہنچی اس کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. جب میرے امام کا یہ بات پہنچی بریلی کے امام جھوم گئے اور مچل اٹھے جذبات مصطفیٰ میں. عشق رسول کی گرمی ایسی طاری ہوئی، ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بریلی کے کلندر کہتے اس کے بلا کے لایا جائے، اس کو بلا کے لایا جائے. اس نے تو بوال کر رکھا ہے. کہا کیا بوال ہوا؟ وہ آیا کہنے لگا کہ مولوی صاحب تنقید کرنا آسان ہے، اصلاح کرنا مشکل ہے. کہا کرنی ہے تو اصلاح کرے، تنقید نہ کرے. امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کہا لکھ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے. تو نے کیا کہا تھا کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. کیا تجھے شرم نہیں آئی اس جانے کائنات کے روزے کو تو نے خیمہ ناپاک لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی؟ ارے میرے آقا کے شہر کا وہ عالم ہے، آقا کے روزے کا وہ عالم ہے کہ آقا فرماتے ہیں منظار قبری وجبت لکم شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہے. یہ وہ روزہ ہے کہ جس نے اس روزے کو دیکھا گویا سرکار کو دیکھا، اور تو نے اس کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دے دی. جیسی اتنا کہنا تھا میرے امام مچل گئے اور کہتے اس کو لکھ کھڑے ہے درخت حضرت والا کے سامنے، کھڑے ہے درخت حضرت والا کے سامنے. قدسی کھڑے ہو عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہو عرش معلیٰ کے سامنے. اور اسی طرح کسی نے ایک مصرع لکھا تھا، ایک اشعار لکھا کہ حسن یوسف بھی گھٹا ہے تو تیرے در سے. سرکار کے لیے لکھا کہ حسن یوسف بھی گھٹا ہے تو تیرے در سے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شاعر صاحب اپنے آقا کی شان بیان کرنے کے چکر میں دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین نہ کرے. وہ بھی قابل تعظیم ہیں، وہ بھی واجب التعظیم ہیں. ان کی تعظیم بھی سراخوں پر، اپنے آقا کی تعظیم کرنا ہے کھل کے کرو، پر کسی انبیاء کی تعظیم کو جھکاؤ مت. بریلی کے امام نے اتنا کہا تم بھی اصلاح کر کے دے دو. جیسی اصلاح کا کہا تو میرے امام کہتے ہیں کہ حسن یوسف بھی بڑا ہے، حسن یوسف بھی بڑا ہے تو یا رسول اللہ تیرے در سے. حسن یوسف بھی بڑا ہے تو تیرے در سے. وہ بریلی کے کلندر کو اعزاز ملا. پھر میرے امام اب دیدار مصطفیٰ سرکار دیدار کیسا فرماتے ہیں؟ عشق رسول کی گرمی ہو تو اعلیٰ حضرت جیسی گرمی ہو، عشق رسول کی تڑپ ہو تو امام عشق و محبت جیسی تڑپ ہو. سرکار اعلیٰ حضرت مدینہ پاک میں وہاں
بڑی دیر سے کلام عرض کر رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا۔ تڑپ یہی تھی کہ خواب میں تو دیدار ہوتا ہے، یہ تڑپ لے کر گئے تھے کہ سرکار کا دیدار آج آماتے کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، سرکار کا دیدار جاگتے جاگتے دیکھنا ہے، بیداری میں سرکار کو دیکھنا ہے۔ اسی کشمکش میں تھے، اسی تڑپ میں تھے اور کلام پڑھ رہے تھے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جب یہ کلام پڑھتے گئے دیدار مصطفیٰ نہیں ہوا، وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ بریلی کا کلندر جلال میں آیا اور کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ کتے نہ کہا جائے، یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے۔ کہا مدینے سے اشارے ہوئے، احمد رضا خود کو کتے نہ کر، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ مدینے سے اشارے ہوئے اور سرکار نے بے جاگتے جاگتے اعلیٰ حضرت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور جیسی اعلیٰ حضرت نے، جیسی بریلی کے کلندر نے مدینے والے سرکار کا دیدار فرمایا تو بے ساختہ کہنے لگے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ بریلی کے کلندر نے جو خود کو کتے کہا، امام راضی فرماتے، امام راضی کا قول ہے کہ ابو علی شاہ کلندر غالباً حضرت کا ایک مرید تھا، حج کے لیے جا رہا تھا، کہا حضرت وصیت فرمائے، حضرت وصیت فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بابو تیرے لیے وصیت اتنی ہے کہ تو مکہ شریف جانا، وہاں سے اراکین حج پورے کر کے مدینہ شریف جب سرکار کی دیار میں پہنچ جائے تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں کے کتے کو بھی تکلیف مت دینا، مدینہ شریف کے کتے کو بھی تکلیف مت دینا۔ وہ مرید حج کرتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، پھر مدینہ شریف کے دیار میں پہنچتا ہے، اس نورانی شہر میں پہنچتا ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اس شہر میں جیسی پہنچتا ہے، پبلک نے دھکا دیا، وہ جا کر کتے پہ گرا۔ پیر کی بات ذہن میں آئی، فوراً اپنا کرتا پھاڑا، کتے کو پٹی کرائی۔ جب مدینہ شریف سے واپسی ہوئی، حضرت نے کہا کہ بابو مدینہ شریف کی زیارت ہو گئی، حج ہو گیا؟ کہا حضرت حج تو ہو گیا، زیارت مدینہ ہو گئی، پر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ مدینہ شریف کے کتے کو میری وجہ سے چوٹ لگ گئی، کیونکہ پبلک اتنی تھی، لوگوں نے مجھے دھکا دیا، میں جا کے مدینے کے کتے پہ گرا اور مدینے کے کتے کو میری وجہ سے چوٹ لگی، میں نے اپنا کرتا پھاڑ کے اس کو پٹی کرایا۔ حضرت دوسری جانب دیکھ رہے تھے، حضرت دوسری جانب دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے اپنا حضرت نے اس کرتا پھٹے ہوئے کرتے کی جو اس نے پھاڑا تھا کرتا، اس کپڑے کو نکالا، کہا بابو وہ کپڑا یہی تھا؟ کہا جی حضرت یہ کپڑا آپ کے پاس کیسے آیا؟ کہا وہ کتا کوئی اور نہیں بلکہ تیرا پیر ابو علی شاہ کلندر تھا۔ پتا چلا کہ میرے امام نے کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہا پھر کتا بھی کوئی سمجھے، کوئی عاشق تو شہدا سمجھتا ہے ہمارے امام ہیں، پر کوئی بغض رکھنے والا یہ کہے کہ بریلی کے امام نے خود کو کتا کہا۔ کہا تم ہمارے مولویوں کو گالیاں دیتے ہو، تمہارے امام نے تو خود واضح فرمایا کہ وہ کتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ذرا امام راضی کے قول کو، اس ابو علی شاہ کلندر کے واقعات کو اپنی نظروں سے گزار، جب پتا چلے گا کہ مدینے کا کتا معمولی کتا نہیں ہوتا بلکہ اپنے وقت کا کلندر ہوتا ہے، اپنے وقت کا کلندر ہوتا ہے۔ اور سرکار کی عظمتیں تو وہ عظمتیں ہیں کہ میرے سرکار جب محبت کرتے ہیں تو پھر اتنا عطا کرتے ہیں، ایسی عطا رہتی ہے کہ اندازہ نہیں ہے نا۔ سرکار کی عطا کا عالم یہ ہے کہ سرکار گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دی جائے۔ حضرت بلال نے اذان دی، دیکھا کہ کچھ بچے بکریاں چرا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں ساتھ میں، اور ان بچوں میں اذان کی کاپی کرنے کی آواز سنائی دی۔ حضرت بلال کی اذان کی نقل اتار رہے تھے وہ بچے، اور غالباً سرکار نے پھر صحابہ کو بھیجا، کہا ان بچوں کو بلا کے لے آئے۔ جب سرکار نے بلانے کے لیے بھیجا تو مولا کائنات تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، اور کوئی صحابی تھے، اختلاف روایت۔ اب وہ صحابہ نے جب ان بچوں کو بلانا چاہا، پکڑنا چاہا، انہیں پکڑ کے لاؤ، سرکار کا حکم تھا کہ پکڑنا چاہو، بچے بھاگنے لگے، بڑی مشکل سے پکڑے گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا تو سرکار نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے میرے بلال کی نقل اتاری؟ تم میں سے
کس نے میرے بلال کی نقل اتاری؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کس نے میرے بلال کی نقل اتاری؟ سب بچے خاموش ہیں، سب بچے خاموش تھے۔ جب سارے بچوں کو خاموش دیکھا تو سرکار سمجھ گئے کہ جواب نہیں دیں گے۔ اب وہ تو رحمت للعالمین ہیں، آقا تو جانتے تھے، پر وہاں پوچھنا اس لیے ضروری تھا کہ آج کچھ سرکار پہ تہمت لگانے والے یہ نہ سمجھ لے کہ سرکار نے ان بچوں کو ناراض کیا۔ وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ سرکار نے کہا کہ تو اٹھ، تو اذان دے، اس نے اذان دی، سرکار نے کہا تو جا، دوسرے کو کہا، دوسرا گیا، تیسرے کو کہا، تیسرے نے اذان دی، وہ گیا۔ ایسے 5 سے 6 بچے چلے گئے۔ سب سے آخر میں حضرت معذورہ کا نمبر آیا، سب سے آخر میں حضرت معذورہ کا نمبر آیا، کہا تو اذان دے۔ حضرت معذورہ نے کہا جیسی تو نے اذان تو سن لی ہے، جیسی میرے بلال نے اذان دی تھی ویسی دے۔ حضرت معذورہ نے جیسی ہی یہ سنا، حضرت بلال کی نقل میں اذان دینے لگے، حضرت بلال کی نقل میں اذان دینے لگے۔ جب حضرت بلال کی نقل اتاری، سرکار نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا اس بچے کو برکت والا بنا دے اور اسے یہاں بھی کامیاب فرما اور وہاں بھی کامیاب فرما۔ دعا کرنی تھی کہ وہ بچہ کہتا ہے، حضرت معذورہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی تختی پلٹ گئی۔ میں 15 سال کی عمر میری، میں نے نہ اپنے والدین کو پوچھا نہ کسی بڑے کو پوچھا، میں محمد عربی کے قدموں پہ سر رکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سرکار کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ میری دل کی کایا پلٹ گئی۔ تو شاعر مچل کے کہتا ہے میرے ذہن میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو اس واقعہ پڑھتے پڑھتے وہ بات ذہن میں ٹکرا رہی تھی کہ تیری دعا ناصر سے کبھی ملول ہوئی یا رسول اللہ، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ جب سرکار نے دعا کی، اس بچے نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے حضرت معذورہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اب حضرت معذورہ، اے معذورہ سن، اب میرا بلال مدینے میں اذان دے گا، اب تو بلال کی نقل میں مکہ میں اذان دے گا۔ اب سرکار کی نظر عنایت دیکھو، سرکار کی شفقت دیکھو، سرکار غلاموں سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ دیکھو۔ ارے جو بچے کی عمر کھیلنے کی تھی، جو بچے کو خود کی سمجھ نہیں تھی، اس 15 سالہ بچے کو میرے آقا نے اسی نظر عنایت ڈالی کہ اسے کعبے کا مؤذن بنا دیا، کعبے کا مؤذن بنا دیا۔ میرے آقا اسی گزر رہے تھے کہ دیکھتے ہیں، صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک باوقار خاتون اپنے دروازے میں بیٹھی ہے۔ اس باوقار خاتون کو سرکار نے دیکھا تو کہا، صدیق اکبر نے پوچھ لیا کہ مائی آپ کے پاس کھانے کے لیے سرکہ یا دودھ کچھ ہو تو دے دے، ہم تمہیں قیمت ادا کر دیں گے۔ اس باوقار خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں، ہم یہاں مسافروں کی خدمت کے لیے بیٹھتی ہوں، پر اتنا قحط ساری کا عالم چل رہا ہے کہ تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں بھی کوئی یہ نقطہ نہ نکالے، کوئی حاسدین یہ نقطہ نہ نکالے کہ جو دکھنے میں اوپر سے مور ہو جس کے دل میں چور ہو، وہ لوگ یہ نقطہ نہ نکالے کہ سرکار تو دینے والے تھے، پھر سرکار نے پھر مانگا کیوں؟ صحابہ نے کیوں مانگا سرکار کے؟ سرکار سے کیوں نہیں مانگا؟ جب سرکار تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، سرکار تو پانی کے جھرنے انگلیوں سے نکال سکتے ہیں، تو کھانا کیوں نہیں دیا؟ سرکار کے ہر کام میں حکمت تھی۔ امت کو پھر سمجھ کیسے آتا سرکار دے دیتے تو کہ ہمارے آقا کی شان بھی یہ شان ہے، آقا کی شان بھی یہ شان ہے۔ سرکار کو دیکھ کے کوئی اندازہ نہ لگائے، بلکہ جب حضرت اس خاتون سے، باوقار خاتون سے صدیق اکبر نے پوچھا، اس نے کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم دیتے ہیں دینے کے لیے، ہم تو یہاں دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کے لیے بیٹھتے ہیں، پر ابھی فی الحال ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سرکار کی نظر گھر میں بندھی ایک بکری کی طرف جاتی ہے، سرکار کی نظر ایک بندھی ہوئی بکری کی طرف جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے صدیق یہ پوچھو کہ ہم اس بکری سے دودھ نکال لیں؟ جیسی اتنا پوچھنا تھا وہ ہنسنے لگتی ہے، ٹھاٹے مار کے ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ نورانی چہرے والے، جو تمہارا پیشوا ہے، جو تمہارا آقا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ یہ بکری تو بانجھ ہے، اس سے کیسے دودھ نکالیں گے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ مائی تو اجازت دے، اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا مدینے والے کا کام ہے، دودھ نکالنا
مدینے والے کا کام ہے۔ جیسے اتنا کہنا تھا وہ ہنسنے لگی، کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، اولاً تو یہ بکری بیمار ہے اور یہ بکری بانج بھی ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا جو بکری بچہ نہیں دیتی وہ بکری دودھ بھی نہیں دے سکتی، یہ بکری نے اب تک بچہ نہیں دیا تو یہ دودھ کیسے دیں گی، اور یہ ابھی اس حالت میں ہے کہ یہ اٹھ کے کھڑے نہیں رہ پاتی، یہ اٹھ کے کھڑے نہیں رہ پاتی، اور تمہارا امام کہتا ہے، تمہارے آقا کہتے ہیں کہ اس بکری سے دودھ نکال لیں۔ صدیق اکبر فرماتے مائی تو اجازت تو دے، دودھ نکالنا مدینے والے کا کام۔ سرکار کو اس نے اجازت دے دی، سرکار اس بکری کے قریب گئے، اس کے پشت پہ سے ہاتھ پھرایا اور پشت پہ ہاتھ، اس کے بکری کے پشت پہ سے ہاتھ پھرایا اور دعا کیا، اللہم بارک لہا فی شاتہا، کہ مولا ام معبد کی بکری میں برکت عطا فرما، ام معبد کی بکری میں برکت عطا فرما۔ اس بکری کے دودھ کو سرکار نے ہاتھ لگایا، جیسی ہاتھ لگانا تھا کہ ام معبد دیکھ رہی ہے کہ جو بکری اب تک خود سے گردن اٹھا کے کھانے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، وہ بکری اٹھ کے کھڑے ہو گئی، اور ام معبد دیکھتی ہے کہ اس بکری کی ٹانگیں اچانک پھیلنے لگی، جس کے دودھ دانی سے وہ اس کی ٹانگیں پھیلنے لگی، اور اس بکری میں اتنا دودھ آیا، سرکار نے کہا کہ ام معبد اپنے گھر کے برتن لے آ۔ ام معبد نے یکے دگرے یک سارے برتن لے آئی، ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ام معبد دیکھتی رہ گئی کہ جو بکری اب تک بیمار تھی، جس نے بچہ نہ دی تھی، وہ بکری آج دودھ دے رہی ہے، اور دودھ اتنا دے رہی ہے کہ جتنا بڑے جانور دودھ نہیں دیتے، بھینس جتنا دودھ نہیں دیتی، اتنا یہ بکری دودھ دے رہی ہے۔ یہ بکری نے اتنا دودھ دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ام معبد کو سرکار نے دودھ پیش کیا، کہا ام معبد یہ تو پی، وہ کہنے لگی کہ پہلے آپ پیے، کہا تو پی۔ ام معبد کو پلایا، ام معبد کے لڑکے کو پلایا، اپنے جانثار صحابہ کو پلایا۔ جب سبوں کو اس دودھ پلا دیا، نوش فرما دیا، جب وہ دودھ پینے کے بعد آقا آخری پہ پیتے ہیں، اور دودھ آخری پہ پیتے ہوئے کہتے ہیں ساقی القوم آخرہم، ساقی القوم آخرہم، قوم کو جو پلانے والا ساقی ہوتا ہے، قوم کو جو پلانے والا ساقی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے۔ تو میرا دل مچل اٹھا اور میں نے کہا ساقی کوثر میرا کچھ نجم پیمانہ بنا۔ یہ دل بڑا ہوشیار تھا، اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا، اس در کا دیوانہ بنا۔ ام معبد کو دودھ پلایا، سرکار نکل گئے۔ جب ام معبد کا شوہر گھر پہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کی فضا معطر و معمر ہو چکی ہے، گھر روشنی سے چمک رہا ہے، گھر روشنی سے دمک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر پریشان تھا، ابو معبد پریشان تھا، ام معبد کا شوہر یہ کشمکش میں تھا کہ آج میرے گھر کی رونق بڑی ہوئی ہے، آج میرے گھر میں اتنی خوشبو آئی کیسے، آج میرا گھر مہک رہا ہے، آج میرا گھر چمک رہا ہے، یہ بات کیا ہے؟ ام معبد سے پوچھا کہ اے ام معبد یہ بتا کہ آج میرا گھر مہک کیسے رہا ہے، آج اپنے گھر میں ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی بدولت روشنی ہے، خوشبو ہے، اور ایسی خوشبو ہے کہ میں نے زندگی میں اب تک ایسی خوشبو نہیں سنی۔ ابو معبد نے جیسے اتنا کہا، ام معبد سوچنے لگی اس کا نام کیا تھا۔ ام معبد کہنے لگی کہ کوئی آنے والا آیا تھا جس کی وجہ سے یہ خوشبو مہک رہی ہے، جس کے آنے سے گھر مہک رہا ہے۔ تو جب ابو معبد نے اتنا کہا تو ام معبد کہتی ہے کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مبارک تھا، نام تو پوچھا نہیں تھا، کہا مبارک تھا۔ جب مبارک کہنا تھا، ایک جس نے ایمان نہیں لایا ابھی، وہ کہہ رہی کہ مبارک آیا تھا، برکت والا آیا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو معبد نے دیکھا، کہا چلو کدھر گیا؟ جب سرکار جدھر گئے اس راستے سے گئے تو مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ شریف میں پہنچ کے ام معبد کا لڑکا دیکھ کر کہتا ہے کہ ماں یہ وہی ہے، ماں یہ وہی ہے، ماں یہ وہی ہے۔ جیسی دیکھ کر کہا تو ام معبد کہنے لگتی ہے کہ ہاں یہ تو وہی اس کا ہی عاشق ہے، اسی مبارک کا عاشق ہے۔ جیسی صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تو کچھ بھی کر پر مبارک تک لے جا۔ جیسی سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ آقا کی نظر عنایت کا عالم ہے، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی جن سے فیض حاصل کرتے ہیں، بیگانوں پہ نظر عنایت یہ سرکار کی، سرکار کا عالم یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں سرکار کا نہ کوئی مثل ملے گا نہ مثال ملے گی۔ ارے سرکار کی وہ شان ہے کہ جس سرکار کے گنبد کا سایہ نہیں اس رسول ہاشمی کا سایہ ہو نہیں سکتا۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق رسول پیدا کریے، اس نبی آخر الزمان سے
پھوٹ پھوٹ کر محبت کریے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میرے بولنے یا آپ کے سننے میں کوئی لفظاً قصداً سے غلطی ہو، مولا اپنے حبیب کے صدقے توسل سے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد